بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ افضل ترین سورت ہے۔ صحابہ رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ شیطان چیخیں مار کر رویا۔ امام جلال الدین شیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت ذکر کی، فرماتے ہیں، ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مظہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دہاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول رحمت صافی امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ جو شخص ان سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کریں، اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے ہے۔ مسلمان کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورۃ شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے۔ ارشاد ہوا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 82۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ام الکتابی وہی شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ام الکتاب قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا انصاف کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم
हमको सीधा रास्ता चला। صراط الذين أنعمت عليهم रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। غير المغضوب عليهم ولا الضالين न उनका जिन पर गजब हुआ और न बहके हुओं का। صدق الله العظيم अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।